اس وقت وہی طواف ہوگا، اگرچہ اس نے بطور خاص اس طواف کی نیت کی یا اس نے اس طواف کی نیت نہیں کی، ویسے طواف کر لیا۔ جیسے مثال کے طور پہ جو شخص طواف الزیارہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جب حاضر ہوتا ہے عرفات شریف سے واپسی پر، اب اگر اس وقت وہ بطور خاص طواف الزیارہ کی نیت نہیں کرتا، صرف وہ طواف کی نیت سے طواف کر لیتا ہے، اب اگر جو اس نے طواف الزیارہ کی نیت نہیں کی لیکن چونکہ اس وقت اس پر طواف الزیارہ کرنا ہی لازم ہے تو یہ طواف الزیارہ ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے طواف الزیارہ جب اس نے کر لیا تو اب اس پر واپسی کے لیے طواف رخصت واجب ہوتا ہے، افاقی پر طواف رخصت کرنا واجب ہے، تو اب اس نے طواف وداع بھی کہتے ہیں، طواف رخصت طواف وداع بھی سے کہتے ہیں، تو اب اس نے طواف رخصت کی اور طواف وداع کی نیت نہیں کی، مطلقاً اس نے ایک طواف کر لیا تو یہ اس کا طواف وداع ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر وہ دوسرا طواف بطور خاص طواف رخصت کی نیت سے نہیں بھی کرتا تو اس کا طواف ہو جائے گا۔ تو اب اسی طرح جو شخص مکہ مکرمہ آیا تو اب اس کی حالت کے اعتبار سے طواف مختلف ہوتے ہیں کہ مفرد جب آ کے طواف کرتا ہے تو یہ طواف قدوم ہوتا ہے۔ مفرد کون ہوتا ہے؟ مفرد وہ ہے کہ جو صرف حج افراد کی نیت سے احرام باندھ کے آتا ہے۔ حج افراد کیا ہے؟ حج افراد وہ ہے کہ جس میں حج سے پہلے عمرہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ حج افراد کرنے والا۔ اب حج افراد کرنے والا جب مکہ مکرمہ میں آ کر یہ طواف کرتا ہے تو اس کا پہلا طواف و طواف قدوم ہی شمار کیا جائے گا، اور اسی طرح حج تمتع والا جب آ کے طواف کرے گا تو چونکہ اس پر عمرہ کرنا لازم ہے تو اس کا یہ طواف کرنا یہ عمرے کا طواف شمار کیا جائے حج گا۔ تمتع کسے کہیں گے؟ حج تمتع وہ کہ جو عمرے کا احرام باندھ کے آتا ہے اور عمرے کے بعد اس نے حج بھی کرنا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں سے حج تمتع کیا جاتا ہے۔ جی جی، عمومی طور پہ حج تمتع باہر سے عموماً دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں کہ اس میں ذرا ان کو سہولت ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر نئے سرے سے 7 یا 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں، یا عمرہ کرنا ہو تو عمرے کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں جی جی۔ وہاں۔ تمتع والے جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ قران والے کے تو یہ ہے کہ وہ تو عمرہ کر ہی نہیں سکتا تو اس لیے قران والا تو عمرہ نہیں کرتا، تمتع والا عمرہ کرے گا، قران والا قران والا جب مکہ مکرمہ میں آتا ہے تو وہ جو اس کا پہلا طواف ہے یہ اس کا عمرے کا طواف، اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب چونکہ قران والے کے لیے یہ جو طواف قدوم ہے یہ بھی کرنا سنت موقدہ ہے، تو اب وہ طواف قدوم کی نیت سے نئے سرے سے جو ہے ایک مزید طواف کرے گا۔ طواف قدوم کو کوئی آسان انداز میں بتائیں نا، طریقے کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ طواف قدوم کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو اس وقت حج پر جا رہے ہیں اور ان کو طواف قدوم تو سن رہے ہیں، طواف قدوم یہ طواف قدوم ہے کیا؟ طواف قدوم اصل میں ایک تو قارن ہوتا ہے۔ حج کی 3 اقسام بار بار پچھلے پروگرام میں بھی دہرائی گئی تھی، ایک افراد ہے، پھر تمتع ہے، پھر قران ہے۔ قران والا عمرہ حج کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، اور قران والا عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف قدوم کرتا ہے۔ پھر حجی افراد والا وہ نرا حج کرتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، حجی کے احرام سے وہ حج کے لیے جاتا ہے، تو اس پر بھی طواف قدوم سنت موقع ہے۔ ہمارے یہاں کے جو باہر کے حجاج ہوتے ہیں وہ حج کرتے ہیں حج تمتع، حج تمتع کرنے والے پر طواف قدوم سنت موقع نہیں۔ پہلا طواف جو ہوتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، پہلے طواف کو طواف قدوم۔ اس کو یوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طواف جو ہے یہ چند ایک طواف ہے کہ جو بطور خاص جو ہے وہ حاجی کو کرنے ہوتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ جانے کے بعد جو سب سے پہلا طواف کیا جاتا ہے یہ ہے طواف قدوم، ٹھیک، اور یہ ہے سنت موقدہ، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا طواف ہے طواف الزیارہ۔ طواف الزیارہ وہ ہے کہ جو حج کا اہم رکن ہے، یہ وہ ہے کہ جو عرفات شریف سے واپسی کے بعد 10 ذوالحجہ یا 11 ذوالحجہ یا 12 تاریخ کو یہ کیا جاتا ہے۔ جسے عموماً قربانی اور حلق کے بعد احرام اتار کر عام لباس پہن کر اپنا جو مکہ مکرمہ حاضر ہو کر جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف الزیارہ۔ جی جی، مزدلفہ سے جب مینا آتے ہیں، مینا آنے کے بعد جو ہے وہ جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کے بعد حلق کروایا، اور اس کے بعد پھر آ کر جو طواف کیا جاتا ہے یہ طواف زیارہ، یہ فرض طواف ہے، یہ طواف الزیارہ ہے۔ جو حج کے جو 2 رکن اعظم ہیں، جی جی،
ایک وقوف عرفات شریف میں وقوف کرنا اور ایک طواف اور ایک طواف کرنا، تو یہ طواف زیارہ. اور ایک اہم طواف جو ہے وہ ہے طواف رخصت، جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، طواف وداع بھی جسے کہتے ہیں. یہ آفاقی حاجی پر واجب ہے. آفاقی وہ ہے کہ جو میقات کے باہر سے آنے والا ہے، خواہ وہ حجاز مقدس ہی سے آنے والا ہے. کیسے کہتے ہیں؟ میقات وہ مقام ہے کہ جہاں سے آگے گزرنا آفاقی کے لیے بغیر احرام کے جائز نہیں. آفاقی آدمی مکہ مکرمہ جو جا رہا ہے تو وہ جب میقات سے گزرے گا تو میقات سے گزرتے وقت وہ احرام باندھے گا، میقات سے آگے وہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا. یہ میقات ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اعتبار سے 5 میقاتیں مقرر فرمائی ہیں، جس میں ہم پاکستان والوں کے لیے میقات جو ہے وہ یلملم کی محاذات جو ہے یہ ہماری جو وہ میقات بنتی ہے. تو پاکستان سے جانے والے جو ہے یہ پھر بذریعہ جہاز جانے والے جو ہے وہ تو خیر گھروں سے یا پھر ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کے جاتے ہیں، اس کی نیت کر کے جاتے ہیں، یا پھر جہاز میں اس کی نیت کر لیتے ہیں. تو میقات وہ مقام ہے. تو طواف کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ طواف کی یہ چند اقسام ہیں، جس میں ایک قسم جو ہے وہ طواف قدوم ہے. تو یہ جو سب سے پہلا طواف کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ طواف قدوم ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے حاجی اور حجوں بات اس وقت طواف کی ہو رہی ہے، تو آئیے آپ کا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے کچھ طواف سے متعلق روایات بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور سوائے نیکی کی اور کوئی بات نہ کی تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ہر روز کعبہ کے گرد 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. 60 رحمتیں کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے، 60 رحمتیں کعبے کا طواف کرنے والوں کے لیے، 40 اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. یعنی کعبے کو دیکھنا بھی سبحان اللہ. کتنی زبردست فضیلت ہے. ایک اور روایت سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نیکی کرتا ہوا بیت اللہ میں داخل ہو، جو شخص نیکی کرتا ہوا بیت اللہ میں داخل ہو، وہ اپنے گناہوں سے بخشا ہوا بیت اللہ سے نکلے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور روایت ہے، جس شخص نے بیت اللہ کے گرد 7 طواف کیے اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی اور زمزم کا پانی پیا، اس کے گناہ جتنے بھی ہوں معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ طواف کی، اور اس کے ساتھ جو مقام ابراہیم پر آپ نے 2 گانا پانی زمزم پینا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نزدیک آسمان پر اس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جو اس کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں. آسمان پر اس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جو اس کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، اور زمین پر اس کے نزدیک سب سے معزز انسان وہ ہیں جو اس کے بیت کے گرد طواف کرتے ہیں. تو اس طرح ان روایات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے کعبے کو دیکھیں کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس پر بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. پھر ہمارے اسلام بھائی نے پچھلے سلسلے میں بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ آپ جب جو ہمارے یہاں تمتع کرتے ہیں، ایسے آپ بھی جا رہے ہیں، تو جو تمتع کرنے کے بعد وہ عمرہ کریں گے پہلے، پھر احرام سے باہر آئیں گے، اس کے بعد جو وہاں جو سب سے افضل عبادت ہے نا، تو فرائض وغیرہ جو نماز ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی عبادتوں کی طرف جو لوگوں کی توجہ آتی ہے، اس میں طواف. وہ بڑی پیاری بات بتایا ہمارے اسلام بھائی نے کہ طواف ایسی عبادت ہے جو سوائے وہاں کی کہیں اور کی بھی نہیں جا سکتی. طواف ایسی عبادت ہے کہ جو خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی جگہ نہیں ہو سکتی. اور اسی پر ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا
کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسی شخص نے اس طرح کی قسم کھا لی کہ میں ایسے